بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کے ایک مشہور پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام کے زمانے میں جو ایک واقعہ رونما ہوا تھا کہ بنی اسرائیل پر ایک جالوت نامی شخص نے بادشاہ نے ظلم کیا تو بنی اسرائیل نے وقت کے پیغمبر حضرت شمویل سے فرمایا کہ کوئی بادشاہ متعین کر دیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر تقریباً 350 سال تک بنی اسرائیل نے کسی کو اپنے لیے بادشاہ مقرر نہ کیا تھا، بلکہ الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ قاضی تھے۔ جب بادشاہ متعین نہ ہوا، ان کی ہمتیں کمزور ہو گئیں، جو چاہتا ظلم کر لیتا، تو وقت کے نبی اس وقت حضرت شمویل تھے، ان سے کہا کہ آپ کوئی بادشاہ متعین کر دیں۔ بادشاہ طالوت نامی شخص ان کے اوپر متعین ہوئے، جن کا تذکرہ پچھلے ایک رکوع سے چل رہا ہے۔ بادشاہ متعین ہوئے تو بنی اسرائیل نے اعتراضات کی بوچھار کی، اللہ نے اس کے جوابات بھی عطا فرمائے، جن کا ذکر کل کی اور پرسوں کی آیات میں ہوا۔ بہرحال جب بادشاہ بن گئے اور انہوں نے بادشاہت اس لیے اپنے لیے بنوایا کہ جو لوگ یعنی طالوت نامی بادشاہ جو ظالم ہیں اور ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو مقصد یہ تھا ان کا اپنے لیے کسی حکمراں کو متعین کروانے کا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر وقت کے پیغمبر کا ساتھ بھی دیں گے، اور جو ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے بادشاہ، ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور جہاد کریں گے۔ چنانچہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ بادشاہت تسلیم کر لی گئی، اور وہ آپ نے سنا تھا کل کی آیات میں کہ بادشاہت حضرت طالوت کی ایسے ہی نہیں مان لی گئی، بلکہ ان سے معجزے کا مطالبہ کیا کہ ہم آپ کو بادشاہ کیسے مان لیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، وہ جو تمہارا ایک صندوق ہے جس کو تم متبرک سمجھا کرتے تھے، جس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بقیات ہیں، متبرک چیزیں ہیں،
اور توریت کا اصل نسخہ ہے یا توریت کا حضرت موسیٰ کے زمانے کا نسخہ ہے، وہ اگر آ جائے تو تب تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مان لیں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو ان کی وہ چیز جو کھوئی ہوئی تھی اللہ نے حضرت طالوت کے دربار میں پہنچوا دیا، وہ صندوق فرشتوں کے ذریعے سے۔ بہرحال بادشاہ بنی اسرائیل نے مان لیا کہ ہاں آپ بادشاہ ہیں۔ اب بادشاہ بن گئے تو جس مقصد کے لیے بنے تھے وہ مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ حضرت طالوت نے کہا چلو اب جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ مقصد پوری کی جائے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 70 یا 80 ہزار بنی اسرائیل تھے جو ساتھ میں چلے۔ راستے میں ایک نہر آتی ہے جس کو نہر اردن کہا جاتا ہے۔ فلسطین کے بعد فلسطین کے اس علاقے میں دریائے اردن کا بڑی تاریخی نہر ہے۔ حضرت طالوت نے کہا کہ دیکھو اللہ اب تمہارا امتحان لے گا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ امتحان لے گا۔ کیوں امتحان لیا؟ کہ ابھی تو تم نے بادشاہ مجھے دیکھا دیکھی پسند کیا ہے، اللہ کا حکم مان کر کیا ہے یا نہیں، اس کا اندازہ ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت طالوت نے فرمایا کہ دیکھو یہ نہر آ رہی ہے اور اب تمہارا امتحان ہونے والا ہے۔ امتحان جنگ سے پہلے اللہ نے امتحان لیا، جہاد سے پہلے اللہ نے امتحان لیا، اس لیے کہ جنگ سے پہلے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اتنی بڑی بھیڑ، وہ جو باکس یا صندوق ملا ہے اس کو دیکھا دیکھی ہو گئی ہو، کون ہے جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے۔ چنانچہ اس کام کے لیے اللہ نے ان کا امتحان لیا اور یہ کہلا دیا حضرت طالوت کے ذریعے سے کہ دیکھو اس دریا سے کوئی سیراب ہو کر پانی نہ پیے، بلکہ ایک آدھ چلو الا من اغترف غرفۃ بیدی، نہر سے تھوڑا بہت پانی پی لو، اس کی اجازت ہے، لیکن پیٹ بھر کر سیراب ہو کر پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال یہ آزمانا چاہتے تھے کہ دیکھو جنگ کے اندر امیر کی اطاعت کا بڑا کھیل ہوا کرتا ہے۔ جنگ جو جیتی جاتی ہے وہ ڈسپلن سے جیتی جاتی ہے اور امیر کی اطاعت سے جیتی جاتی ہے۔ جب امیر نے اگر حکم یہ دے دیا، وقت کے کمانڈر نے اگر یہ کہہ دیا کہ آپ کو یہاں سے پانی نہیں پینا تو نہیں پینا۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ بتلانے کے لیے کہ امیر کی اطاعت لازم ہوا کرتی ہے، اور تمہارے عقل میں آئے یا نہ آئے بہرحال اس کی اطاعت لازمی ہے، تبھی کوئی بڑا معرکہ سر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ کامل الایمان نہیں تھے، ضعیف الایمان تھے، انہوں نے خوب سیراب ہو کر پیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ دریا پار کر کے آگے پہنچے تو ہمت ہار گئے، جالوت کے مقابلے یعنی جو ظالم بادشاہ تھا اس کا مقابلہ کرنے سے انکار کرنے لگے، کہنے لگے اتنا بڑا لشکر ہم کیسے مقابلہ کر پائیں گے، ہم 60-70 ہزار افراد ہیں، ادھر لاکھوں کی تعداد ہے، ہم اس ظالم بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور لکھا ہے کہ تقریباً 313 افراد رہ گئے جنہوں نے حضرت طالوت کی بات مانی تھی اور دریا سے صرف چلو بھر پانی پیا تھا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ جنگ یہ ہم افراد کی قلت یا کثرت پر نہیں جیتیں گے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ،
بہت سی تھوڑی جماعت ایسی ہوتی ہے غلبت جو غالب آ جاتی ہے فئۃً کثیرۃً بإذن اللہ، بہت بڑی جماعت پر، یعنی افراد سے جنگ نہیں جیتی جاتی یا قلت اور کثرت سے جنگ جیتی نہیں جاتی، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے جنگ جیتی جاتی ہے۔ ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے۔ ہمارے بادشاہ طالوت ہیں، وقت کے نبی حضرت شمویل ہیں، ہم ان کے اشاروں اور مشوروں پر کام کر رہے ہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے۔ اس یقین کے اعتبار سے بہت تھوڑی جماعت یہ کثرت پر کامیاب ہوگی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدوں میں ہمیشہ سچ ثابت ہوئے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے کھرے کھوٹے کی پہچان کرانے کے لیے کہ بھیڑ میں تو سب لوگ ہیں، لیکن اللہ کے وعدوں پر کتنے لوگوں کو یقین ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یا آزمانے کے لیے پہلے تو ایک نہر کے ذریعے سے امتحان کروایا، اور جب وہ لوگ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو تقریباً بس 70-80 ہزار میں سے 313 ایسے نکلے جو قوی الایمان تھے، جنہیں دشمنوں کی جماعت کا بھی خوف نہیں تھا، اور انہوں نے ان کا جملہ منہ سے یہ نکلا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ جایا کرتی ہے۔ بہرحال مجاہدے کو دکھلانے کے لیے اور اس بات کو دکھلانے کے لیے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ثابت قدم ہوا کرتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کامل الایمان بلکہ ایمان کے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں، کہ اگر امیر نے یہ کہہ دیا کہ اس ندی سے پانی صرف چلو بھر پینا ہے تو بس چلو بھر پینا ہے، اس میں عقل کو نہیں چلانا چاہیے۔ اور بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے یا 313 افراد نے بہت تھوڑا سا پانی پیا، اللہ نے اس پانی کو ان کے لیے کافی قرار دے دیا، اور جن لوگوں نے سیراب ہو کر پیا، روایات میں آتا ہے کہ اسی پانی کی وجہ سے ان کے اندر بزدلی بیٹھ گئی۔ اس واقعے کو اللہ نے یہاں آج کی اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ، چنانچہ جب طالوت کا لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا، یہ طالوت ایمان والے بادشاہ ہیں، بنی اسرائیل پر حضرت شمویل کے حکم سے مقرر ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تو حضرت طالوت نے لشکر والوں سے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي، جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، یعنی اللہ والا نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا۔ ہاں، اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو کوئی حرج نہیں۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پھر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا۔ معلوم یہ ہوا کہ امیر کی بات پر خواہشات کو قربان کرنا، یہ چونکہ جنگی حالات آگے آنے والے ہیں اور جنگ میں مجاہدے کی اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ امتحان لیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ،
اس امتحان میں بہت کم لوگ کامیاب ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ یعنی جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا یعنی خوب پانی پی لیا تھا، کہنے لگے آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے۔ قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں، اللہ کے وعدوں پر جن کو یقین تھا، انہوں نے کہا نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ یعنی کامیابی افراد کی قوت پر نہیں ملا کرتی، کامیابی ملتی ہے اللہ کے حکم سے۔ جس نے اللہ کا حکم مانا ہے تو بہت تھوڑے سے لوگوں نے بڑی جماعتوں پر کامیابی حاصل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھی ہے، واللہ مع الصابرین، جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔